بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ تقویٰ جو ہے اللہ والوں سے ملے گا۔ اس جمعے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تقویٰ ہے کیا چیز۔ تقویٰ 3 چیزوں کا نام ہے: دل کے یقین کو صحیح کرنا، اور بدن کے اعمال کو صحیح کرنا، مال کو صحیح جگہ میں خرچ کرنا۔ تو بدن کے اعمال میں سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے شرط جو ہے وضو ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب انسان کو حدث لاحق ہوتی، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اپنے باطن میں ایک قسم کی ظلمت اور گندگی کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے ازالے کے لیے شریعت نے وضو مقرر فرمایا۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو انسان ایک روحانی پاکیزگی، نورانیت محسوس کرتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے تندور میں روٹیاں جو ہے لگائی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شیطان کو بڑا غصہ آیا۔ شیطان ایک عورت کی صورت میں آیا، اس سے کہا، دیکھو تمہارے تندور کے اندر روٹی جل رہی ہے۔ لیکن اس عورت کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، بالکل پرواہ نہیں کی، نماز میں جاری رہی۔ شیطان کو غصہ اور زیادہ آیا، اس کے بچے کو اٹھا کر اور اس میں پھینک دیا۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بچہ جواہرات، موتیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس انگاروں کو موتیوں میں تبدیل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کے شوہر نے عرض کیا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پردے میں اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا خصوصی عمل ہے؟ انہوں نے کہا، میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتی ہوں۔ وضو جو ہے یہ انفصال عن الخلق ہے، مخلوق سے کٹنا، اور نماز میں اتصال مع الحق ہے۔ جو جتنا زیادہ مخلوق سے کٹے گا اتنا زیادہ اللہ سے جڑے گا۔ لا الہ میں یہی ہے، لا الہ میں کٹنا ہے، الا اللہ میں جڑنا ہے۔ جب لا کہا تو لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یقین دانم دری عالم کہ لا موجود الا ہو، لا مطلوب فی الکونین ولا مقصود الا ہو، چوتے غلا بدس آری۔ جب آپ نے لا کا تلوار ہاتھ میں لیا، بیا تنہا چی غمداری، اکیلے کیا غم رکھتے ہو، مجو از غیر حق یاری، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مت طلب کر۔ کہ لا فتاح الا ہو، مشکلات کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ الوضو سلاح المؤمن، وضو مسلمان کا اسلحہ ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا اور سونے کے زیورات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، جو حرام سمجھ کر پہنتا ہے وہ گناہ گار ہے، جو حلال سمجھ کر پہنتا ہے وہ کافر ہے۔ بادشاہ نے جو ہے زیورات پہنے ہوئے تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، لیکن علماء کا ایک مقام تھا، وہاں کچھ نہ کہہ سکا۔ واپس جا کر فوج کو بلایا کہ جاؤ اس عالم کو پکڑ کر لے آؤ۔ اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس عالم کا شاگرد تھا، دوڑتا ہوا چلا گیا، اپنے استاد سے کہا، استاد جی اس ملک کو چھوڑ دیجئے، میرے والد فوج بھیج رہے ہیں۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرا اسلحہ لے آؤ۔ کیا اسلحہ؟ لوٹا، مسواک، مصلی۔ وضو کیا، پھر مصلی پر کھڑے ہو گئے، پھر کہا، بلاؤ اپنے والد کو۔
اس کو پہلے اپنے استاد کا فکر تھا، ابو والد کا فکر لگ گیا، وہ چلا گیا اور کہا استاد جی نے تو اسلحہ پہن لیا۔ وہ اس نے اپنے تاج اتار کر اور بغیر جوتوں کے دوڑتا ہوا آیا اور معافی مانگ لی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، وضو کے اندر ایسی طاقت ہے۔ پھر وضو آداب کے ساتھ ہو۔ سنتوں میں سے ایک مسواک ہے۔ مسواک جو ہے اس میں بیماریوں کی شفا ہے، اس سے کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، قوت باصرہ تیز ہوتی ہے، طعام ہضم ہوتا ہے، بلغم ختم ہوتا ہے، فصاحت بڑھتی ہے، معدہ جو ہے قوی ہوتا ہے، سر کی رگوں میں سکون ہوتا ہے، روح میں آسانی سے نکلتی ہے۔ اور آزان، نماز سے پہلے آزان ہے۔ جب انسان آزان کو فرمایا، جو آدمی آزان کا جواب دیتا ہے، ادب سے اذان سنتا ہے، وہ کبھی کافر ہو کر نہیں مرے گا۔ ایک عورت تھی، جب ان کی وفات کا وقت آیا، وہ کہہ رہی تھی ان هذین الرجلین یقولان ادخلی الجنہ۔ گھر والے پریشان ہو گئے، عالم کو بلایا۔ عالم نے کہا اس کا تو یہ مطلب ہے کہ یہ دو آدمی جو میرے پاس آئے ہیں کہہ رہے کہ تو جنت میں چلی جا، اس کو کیا خاص عمل تھا؟ انہوں نے کہا جب اذان شروع ہوتا اس سب کچھ کو چھوڑ کر اذان کو سنا کرتی تھی اور پورے گھر میں پابندی لگاتی کہ کوئی کچھ کام نہ کرے اذان کے دوران۔ نماز پر کیا ملتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب اذان کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جب پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے بدن پر جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب یہ ثنا اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم تو قرآن کی تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ اور جب کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ تو اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور سب سجدہ کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو تمام جنات اور انسان کے بقدر اس کو اجر ملتا ہے۔ اور جب التحیات پڑھتا ہے تو جتنے صبر کرنے والے ہیں اس کے بقدر اس کو اجر ملتا ہے۔ اور جب سلام پھیرتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی محمد ابن سماع ابو یوسف کے شاگرد تھے، روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ 40 سال کے عرصے میں ایک دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ نماز ایک نور ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ اس نور سے منور ہوں گے۔ اللہ نے اپنے بندے کو مقرب بنانے کے لیے نماز کا مکلف بنایا ہے۔ پھر تہجد جو ہے فرمایا من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقام محمود تو اصالتاً حضور علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو مقام محمود میں نصیب ہوگی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صرف 2 رکعت فرمایا عطا ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ جس کو کچھ ملا ہے رات کی تنہائی سے ملا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا تجربہ ہے جو آدمی اذان کا جواب احترام سے دیتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، نماز جو ہے یہ بہت محتم بالشان چیز ہے۔ فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ۔ یہ شخص کی عصر کی نماز رہ گئی یوں سمجھو کہ اس کا سارا گھر بھی لوٹا اور گھر کے افراد بھی مر گئے۔ اندازہ کرو کہ گھر کے سارے افراد اکٹھے مر جائے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی گھر کا سارا اثاثہ بھی لوٹا جائے یا جل جائے تو کتنا صدمہ ہوگا۔ اس لیے نمازوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایک نماز کسی مرد عورت کے ذمے ہے تو کروڑ مرتبہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی، اور نہ روزہ معاف ہوتا ہے جب تک ان کی قضا نہ کرو گے۔ لہذا اپنی اپنی نمازوں کا باقاعدہ حساب لگاؤ
کس تاریخ سے ہم بالغ ہوئے ہیں اور اب تک کتنی نمازیں چھوٹ گئی، ان کو ادا کرو۔ تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ نماز اور روزہ توبے سے معاف نہیں ہوتی، ان کی قضا دینا پڑے گا۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ کے حقوق میں قیامت والے دن سب سے پہلے سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ فرمایا اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلی وہ چیز جس کا بندے سے حساب ہوگا وہ نماز ہے، یعنی پہلا پرچہ نماز کا ہے۔ اگر نماز میں کامیابی ہوئی تو سمجھو کہ باقی چیزوں میں بھی کامیابی ہوگی، اور اگر نماز میں ناکامیابی ہوئی تو آگے اللہ جانتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات کا لحاظ کر کے پڑھو، قیام میں تمہاری نگاہ سجدے کی جگہ ہو، اس سے خشوع پیدا ہوگی۔ اور جتنا خشوع سے نماز پڑھو گے کہ میری آخری نماز ہے، صلی صلاۃ مودع، یہ سمجھ کر نماز پڑھ کہ میری آخری نماز ہے۔ ہمارے شیخ حضرت جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی آج سب ایسی نماز پڑھ لو کہ میری آخری نماز ہے، اور جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز پڑھی، اور جب باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھے اور روڈ پر پہنچے، اچانک جو ہے فائرنگ کی آواز آئی۔ جب دیکھا گیا حضرت شہید ہو چکے تھے۔ تو ہم بھی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آئے گی، ہم جو ہے اپنی نمازوں کا خوب اہتمام کرے، نمازوں پر محنت کرے اور نمازوں کو صحیح کر لے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میری بیٹی ہے، 2 رشتے آئے ہیں، نسب اور خاندان میں بھی دونوں برابر ہے، اور جو ہے قابلیت میں بھی دونوں برابر ہے۔ فرمایا تم ایک دن ایسے ایک کے مسجد میں چلے جاؤ، اس کی نماز کو دیکھ لو، دوسرے کے مسجد میں چلے جاؤ، اس دوسرے کی نماز کو دیکھ لو، جو نماز میں زیادہ اہتمام کرتا ہو اس کو رشتہ دے دو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جتنی نماز جتنی شاندار ہوگی، جاندار ہوگی، اتنی اس کی زندگی شاندار ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو منکرات کو روکتا ہے، بے حیائی فواحش سے روکتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگی بن جائے، ہم اللہ والے بن جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں اور اپنے گھر میں یہ پابندی کروائے۔ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور اگر 10 سال کے ہو جائے پھر ان کو مارا کرو۔ تو ہم اپنے گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کریں، خود بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ ہمارے گھر سکون اور برکات سے اور انوارات سے بھر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔